اس قیمتی وظیفے کو کرنے میں صرف 4 سے 5 منٹ لگیں گے۔ آپ کو صرف سورۃ الملک پڑھنی ہے، جسے پڑھنے میں مشکل سے 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں۔ اس کے فائدے دنیا اور آخرت دونوں میں بتائے گئے ہیں۔ اگر آپ دولت مند نہیں ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لیے ایسے راستے کھول سکتا ہے کہ آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے ذریعے بن رہے ہیں۔ لیکن اس کی سب سے بڑی فضیلت آخرت سے جڑی ہے، قبر کے عذاب سے بچاؤ اور اللہ کی مغفرت کا ذریعہ بننا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے ایک قبر سے سورۃ الملک پڑھنے کی آواز سنی اور پوری سورت پڑھی جاتی سنی۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب کو روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قرآن کی ایک سورت نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورۃ الملک ہے۔ اس لیے یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ اسے ہر کسی کو نہیں بتانا ہے، خاموشی سے اور چھپا کر عمل کرنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بہت قریبی اور محبت والا رشتہ ہو جیسے میاں بیوی تو بتایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص پابندی نہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، جب وقت ملے کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ رات کا ایک وقت مقرر کر کے روز اسی وقت سورۃ الملک پڑھی جائے۔ اس وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی شک نہ رہے کہ کیا پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے وضو کر کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر نماز کے فوراً بعد کر رہے ہیں تو اسی وضو سے بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اکیلے اور پرسکون جگہ پر بیٹھیں جہاں شور نہ ہو اور آپ کی توجہ نہ بونٹے۔ اگر گھر میں رات کے وقت خاموشی ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لگ بھگ 1 سے 1.5 منٹ آنکھیں بند کر کے صرف یہ افضل ذکر پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ ذکر کے دوران ذہن میں صرف اللہ تعالیٰ کا خیال رکھیں، پھر آخر میں پورا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو مکمل ذکر بتایا گیا ہے اسے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک 7 مرتبہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک حمید مجید۔ درود پاک اطمینان سے پڑھے، جلدی جلدی نہ پڑھے۔ اس عمل میں جو بھی کلمات اور اذکار ہیں انہیں پورے الفاظ کے ساتھ نہایت ادب اور اطمینان سے پڑھنا ہے۔ سمجھنے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے لیکن عمل کرنے میں صرف 5 سے 6 منٹ لگیں گے۔ اگر درود پاک یاد نہیں ہے تو کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود پاک یاد کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ 2 اسم 61 مرتبہ پڑھنے ہیں، یا علی یا عظیم۔ اس کے بعد سورۃ الملک پڑھنی ہے۔ یہ سورت 30 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن آپ نے اسے ایک دن میں مکمل نہیں پڑھنا۔ یہ عمل 4 دن کرنا ہے۔ پہلے دن 7 آیتیں، دوسرے دن 7 آیتیں، تیسرے دن 7 آیتیں اور چوتھے دن آخری 9 آیتیں پڑھنی ہیں۔ اس طرح 4 دنوں میں سورۃ الملک مکمل ہو جائے گی۔ ہر روز پہلے بتائے گئے تمام اذکار اور طریقے کے بعد مقرر آیتیں پڑھنی ہیں، پھر آخر میں لا الہ الا اللہ کا افضل ذکر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21ویں مرتبہ کے بعد پورا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ عمل 4 دن تک جاری رکھیں اور ہر روز اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت، پریشانی اور ضرورت کے لیے دل سے دعا بھی مانگیں۔ اگر دولت سے جڑا آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو 4 دن اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں کہ دولت کی وجہ سے جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ انہیں دور فرما دے۔ یہ بہت قیمتی وظیفہ ہے، اس لیے اسے اچھی طرح سمجھ کر اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر کسی بات میں شک یا الجھن ہو تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں تاکہ پورا طریقہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ وظیفہ اسی ترتیب سے کرنا ہے جس طرح بتایا گیا ہے۔
کوئی بھی حصہ چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ ہر کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اور اسی طرح اس عمل کو بھی پوری توجہ اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اگر کسی بات میں شک ہو تو پہلے طریقہ دوبارہ سمجھ لیں اور پھر عمل کریں۔ یہ وظیفہ کوئی بھی بھائی یا بہن کر سکتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دولت سے جڑے آپ کے مسائل آسان ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔